جی السلام علیکم صاحب، آتے ہی آپ جو ہے میری کلاس لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار تم لیٹ ہو گئے ہو، وقت پہ نہیں پہنچے، یہاں تک کہ آپ پرچار کرتے ہیں اس ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے کہ یہ شخص جس کا نام عدنان حیدر جو اس ٹی وی اسکرین پہ بیٹھا ہے وہ لیٹ آیا ہے. آپ وجہ جانیں. نہیں وجہ بھی جانیں نا. اور جو مسلسل پچھلے 15-20 دن سے میں لیٹ آ رہا ہوں، صرف میں نہیں، اسلام آباد پنڈی کا رہنے والا ہر رہائشی جو ہے یہاں کا ریزیڈنٹ، وہ یہ دعا کر رہا ہے خدا تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں اسلام آباد پنڈی سے کہیں اور منتقل کرتے. وہ شارع فیصل کراچی منتقل ہونے کو راضی ہے. اس قدر گمبھیر حالات ہو چکے ہیں. پنڈی اور اسلام آباد میں ٹریفک جیم ہوتا ہے نصرت جاوید صاحب کہ آپ کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. آپ کرب سے گزرتے ہیں، باقاعدہ کرب سے. ٹریفک جیم ہوتا ہے، چلنے کا نام نہیں لیتا. اور یہ 10-15 منٹ کے لیے نہیں ہوتا نصرت جاوید صاحب، یہ گھنٹوں پہ محیط ہو جاتا ہے. ٹریفک کا جیم ہونا، رک جاتی ہے ٹریفک. اور یہ ایک دن نہیں ہے، یہ 2 دن نہیں ہے، یہ مسلسل پچھلے 15 دن سے چلے جا رہا ہے. اور یہ کیوں کہا کیا جا رہا ہے کہ جی کرکٹ ٹیمز کی موومنٹ ہو رہی ہے. وی لو کرکٹ ویری مچ. کرکٹ اس ملک کو کنیکٹ کرتی ہے. گلگت سے کراچی تک ہر بندہ کرکٹ جانتا ہے، سمجھتا ہے، کرکٹ دیکھنا چاہتا ہے، کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے اس ملک میں کرکٹ ہو. لیکن یار آپ نے کرکٹ ٹیموں کے نام پہ، کرکٹ کے نام پہ اسلام آباد اور پنڈی کے شہریوں کو مطلب ان کی زندگی جیرن بنا دی ہے. دیر از نو پلان کے ایگزیکیوٹ کیسے ہونا ہے. آپ نے کیا کیا نصرت جاوید صاحب؟ سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. آپ نے ٹیموں کو شہر کے بیچوں بیچ ٹھہرا دیا. آپ اسے کسی اور جگہ بھی تو منتقل کر سکتے تھے نا. اگر پہلے ایک ہوٹل بزی تھا ایک ڈیلیگیشن کی وجہ سے، فائن یار. آپ نے 2 شہروں کی عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. اب وہ ہوٹل فری ہو گیا، وہاں شفٹ کر دیجئے. آپ نے شہر کے بیچوں بیچ اس ٹیم کو وہاں ٹھہرا دیا، ٹیموں کو. اس کے بعد جب روٹ لگتا ہے، مطلب میں یہ نہیں سمجھ پایا. پچھلی دفعہ میں نے جب بات کی، انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا سیکیورٹی کیا ہوتی ہے. یار اگر بلو ایریا سے ٹیم نکلے اور روٹ لگاؤ نصرت جاوید صاحب اور ایک سٹینڈرڈ سپیڈ پہ چلے، ٹیم کو 9 سے 10 منٹ میں پہنچ جانا چاہیے نا پنڈی سٹیڈیم میں. دیر از نو رکاوٹ. گھنٹوں ٹریفک جیم ہوتا ہے بلو ایریا میں. F6 F7 کے کنیکٹڈ روڈز پہ، F10 G9 G10 سری نگر ہائی وے، مری روڈ ہائی وے، IJP. آپ یقین کریں پورا پنڈی اسلام آباد سٹک ہو کے رہ جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ایسا کیوں ہوتا ہے. یار اگر بلو ایریا سے ٹیم نکلی ہے، اسے 10 منٹ میں وہاں پہنچنا ہے. آپ کہتے ہیں جی جب تک ٹیم اپنے ہوٹل سے گراؤنڈ نہیں پہنچے گی ہم روٹ نہیں کھولیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس سیکیورٹی ایکسپرٹ نے، کون ہے وہ سیکیورٹی ایکسپرٹ جس نے پتہ نہیں کہاں سے سیکیورٹی سیکھی ہے. وہ اس نے یہ روٹ میں پلان بنایا کہ جی ٹیم ہوٹل سے نکلے گی، سٹیڈیم پہنچے گی، میں لوکیشن کھولوں گا. ٹیم بلو ایریا سے نکل گئی نا بھائی، تو بلو ایریا کھول دو. ٹیم 0 پوائنٹ کراس کر گئی، I8 پہنچی، پیچھے سے 0 پوائنٹ کھول دو. ٹیم فیض آباد پہنچی، I8 کھول دو. اور خدا کا خوف کریں. ٹیم سن لیں نصرت صاحب، فیض آباد کراس کرتی ہے، وہ پھر شمس آباد سے گھوم کے سٹیڈیم جاتی ہے. یار فیض آباد کھول دو، نہیں کھولتے. سمجھ نہیں آتی کہ یار گھنٹوں یہ نصرت صاحب آپ کبھی ٹریفک میں پھنسے نا، آپ کو دل کا دورہ پڑ جائے گا. اللہ نہ اور کرے. پھر نصرت صاحب دیر از نو اناؤنسمنٹ کہ کس ٹائم ٹیم نے جانا ہے، کس ٹائم ٹیم نے آنا ہے. نہیں تو وہ بھی تو سیکورٹی بریچ ہو جائے گی. کہاں سے وہ کہیں گے کہ اگر ہم ایک لکھ دیں تو پھر وہ یار کوئی پلان ہوتا ہے نا کہ یہ میرے پاس پلان ہے 12. اچھا کرتے کیا ہیں؟ میں بڑے وثوق سے نصرت جاوید صاحب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑکے ابھی کمروں میں ہوتے ہیں. میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ لڑکے ٹیم جو ہے وہ ابھی کمروں میں ہوتی ہے، روٹ پہلے لگ جاتا ہے. ابھی وہاں سٹیج لگ رہا ہوتا ہے میچ کی، وہ آخری تقریب کا، اختتامی تقریب کا، روٹ پہلے لگ جاتا ہے. کیونکہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا نا جو پلان ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اور ہم جیسے کمی ماتڑ ان سے سوال نہیں پوچھ سکتے اور الزام لگائیں گے ہمارے اوپر. یہ دیکھو جی کرکٹ کے دشمن بیٹھے ہیں. یار میں خود کرکٹ کھیلا ہوا ہوں، یار میں خود کرکٹر رہا ہوں. مجھے پسند ہے کرکٹ. میں تو دعائیں مانگتا تھا جب پاکستان میں کرکٹ بین ہوا تھا کہ کرکٹ بحال ہو. آپ نے لوگوں کی زندگیاں جیرن بنا دی. یار آپ نے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال دی. آپ کے پاس پلان نہیں ہے، آپ آتے ہیں، آپ اپنی شاہی زندگی گزار بات سنو میری. وہ نہیں سر، میں یار بات تو سن لو نا. اور یہ میری وہ ہر شخص کے جذبات کی عکاسی ہے. یار بھائی صاحب میری بات سن لیں. میں نے آپ کی یہ پوری پلان دیا، سن لیں نا، ان کا منصوبہ سن لیں جی. انہوں نے کیا کیا؟ ٹیم کی موبیلٹی میچ ہو رہا ہے پنڈی میں جی، سیکیورٹی رسک کا کہیں اور نہیں ہو سکتا، فائن. پلان ہے نہیں ان کے پاس، فائن. آپ لوگوں کو آپ ٹریفک رواں نہیں رکھ سکتے، فائن. آپ نے پورا پنڈی اسلام آباد بلاک کر دیا، فائن. آپ نے اسی دنوں میں یہ میلہ شروع کر دیا لوک ورثہ والا. آپ نے کانسرٹ لگا دیا F9 میں. یار کچھ چینج کر لو پلان.
آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, لوگوں کی زندگیاں ذلیل و خراب کر کے رکھتی ہیں آپ نے. اچھا یہ تمہارا کہنا بالکل یعنی بجا ہے. میں تمہیں فرینکلی اسپیکنگ آئی لیٹ یو اسپیک, اور دل کی بھڑاس نکالتے رہو. روٹین بن او گئی. یار بات تو سن لو نا, میری بات سن لو. میں نے اس لیے کیونکہ ورنہ تم تو ایک سے ایک یعنی کہ یعنی بہانہ تراشنے کے ماہر ہو. ٹھیک ہے, اب یار میری بات اب سن لو گے نا. اچھا لیکن میں ٹرسٹ کرتا ہوں اپنے پروڈیوسر اسد صاحب پہ. اس بیچارے میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے باقاعدہ مجھے ٹویٹ کیا کہ جی مجھے 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہو, اور وہ تقریباً وہ بھی 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے پہنچا, لیکن وہ مجھے اپڈیٹ رکھ رہا ہے. جہاں روٹ لگ جاتا ہے پیدل لوگوں کو گزرنے نہیں دیتے. میری بات سن. اچھا اب ہو سکتا ہے کہ چلو تم دونوں جو ہے کیونکہ ایک ٹیم میں شامل ہو تو تم دونوں مل کے بھی مجھے گمراہ کر سکتے ہو. نہیں سر, لیکن ہمارے ایک دوست آدھی سیریز میرے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے ندیم حق صاحب. ندیم حق صاحب جو ہیں یہ IMF میں بھی رہے ہیں, بڑا یہ ادھر پائڈ وائٹ کے بھی ہیڈ تھے, بہت بڑے اکانومسٹ ہیں ہمارے لاہور شہر کے. انہوں نے لکھا ہے, ٹویٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے میں نے اور تمہاری تقریر سنی ہے کیونکہ ان کو کیا ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ یہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں, نہ مجھے اتنا اندازہ تھا. وہ یہ ہے کہ جی میں اس وقت ایک بال کٹوانے آیا ہوں لاہور اسلام آباد, اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ کرکٹ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ یہ نانسنس ختم ہونی چاہیے, ہمیں سفر کی آزادی میسر نہیں ہے, اور ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ جی کرکٹ ہو, لیکن یہ کہ اگر یہ عوام کے لیے عذاب بن جائے تو اس کرکٹ کو سلام. یہ یعنی ان کا آسان ترین, انہوں نے بہت اپنی سارے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑی اچھی انگریزی میں لکھا ہے. تو وہ بہرحال یہ کہ آئی ایم سوری, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, کہ بھئی اگر ہم ایک اپنے گڈ پلان بنا دو نا, اس کو ایگزیکیوٹ کر لو, ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے. اب ہم ایک ہی بات کو دہراتے نہیں جا سکتے نا, بات کر لی ہم نے, اینڈ آئی تھنک کیپیبلٹی, ان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ 11 کلومیٹر 12 کلومیٹر ان سے ٹیم موبلائز نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے چلو, آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو, کیونکہ اب تو اور بھی گواہیاں آتی چلی جا رہی ہیں. ہاں مطلب سارے لوگوں کے لیے یار. بہرحال بات یہ ہے کہ ہم تو کل اپنا جب یعنی پروگرام وغیرہ کر رہے تھے, اس وقت اڈیالہ کے باہر ایک سین بلڈ اپ ہو رہا تھا, اڈیالہ جیل کے باہر. تو کل جب میں گھر گیا تو لیٹ نائٹ کوئی 11-12 بجے کے قریب پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ ریگولر پیمرا کے لائسنس کے تحت چلائے, ٹیلی ویژن پہ آپ جیسے ماشاءاللہ حق و صداقت کے علم بردار اینکر خواتین و حضرات کو برا بھلا کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہی وہ حضرات تھے یا خواتین تھیں کہ جب مریم بی بی کے گھر میں وہ ہوٹل میں جب کراچی میں تھی تو دروازہ توڑ کر گئے تھے, تو ان لوگوں نے بڑی دہائی مچائی. اس کے بعد یہ کہ آصف صاحب کی بہن, آصف علی زرداری صاحب کی, پریزیڈنٹ صاحب کی محترمہ فریال تالپور صاحبہ, ان کو جب عید کی رات, چاند رات کو جب اسپتال سے جیل منتقل کیا گیا تو اس وقت بھی ان کے جذبات بڑے مجروح ہوئے. اور اب جو ہے رات جو کچھ پولیس نے کیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر بانی تحریک کی بہنوں کے ساتھ, اس کا ان لوگوں کا ذکر کرنے کی جرات اور ہمت نہیں ہوئی. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا ہم تو اپنا پروگرام کر چکے تھے اور کر رہے ہیں. آپ سارے جانتے ہیں کہ میں جو ہوں کوئی تحریک انصاف کی سیاست کا بے تحاشا دلدادہ نہیں بلکہ ناقد رہا ہوں, اور اس کی سزا بھی ان کے دور حکومت میں میں پہلا اینکر تھا جس کو پل آؤٹ کیا گیا. اس کے باوجود جس دن سے وہ جیل میں ہے اڈیالہ میں یہ کہے چلا جا رہا ہوں کہ جی 900 بندوں کے قاتل کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی فیملی کے لوگ ان سے ملے. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا اور میں آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. میں ہرگز یہ نہیں یاد دلاؤں گا کہ جی ماضی میں یہ کیا کرتے رہے یا ان کی حکومت کیا کرتی رہی. ایک سیدھی بات ہے, 2 wrongs don't make a right. یا تو سیدھا سادہ اعلان کر دیں کہ جی ملاقات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن
اب وہ پھر انہوں نے کل وزارت جمعرات کے دن وکلاء کو ملنا ہوتا ہے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک فہرست دی ہے ملاقاتیوں کی، پھر تو وہ انہوں نے کر دی ہے. تو لیکن ہماری تو کیا ہو جائے گا یار میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حق ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہوں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں برا بھلا ضرور کہیں، ہم تو خود بھیا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہم لائسنس کے تحت چلنے والے ریگولر میڈیا پہ کام کرتے ہیں، جہاں پہ کچھ قواعد و ضوابط کی لگامیں ہیں ہمیں. تو اس وقت یہ یاد کر لیجئے گا کہ ان لگاموں کو اور سخت اس دور میں کیا گیا تھا، نمبر 1. نمبر 2، آپ جیسے ہیرو جو ہیں حق و صداقت کے، وہ تو بالکل ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں اپنی نوکریاں بجانے کے چکر میں اور سکرین پہ آنے کے چکر میں. لیکن یہ سوشل میڈیا پر یہ باقاعدہ غالباً 7:45-8 بجے لوگ بتانا شروع ہو گئے تھے نا تواتر سے کہ وہاں باہر کیا ہو رہا ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ آج کل جو کہ اتنی فاسٹ ٹریک ہے، تو اتنے بڑے وقور رہنما اور اتنے سارے ایم ایل اے، ان کو سینٹر حضرات، حتیٰ کہ جب پولیس نے انہیں اتارا چکری میں تو وہاں پہ ان کو لینے والے علامہ راجہ عباس صاحب تھے، کوئی ان کی اپنی جماعت کا رہنما نہیں تھا. تو ذرا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. لیکن بہرحال دوبارہ یعنی پرنسپل کی بات ہے کہ ملاقات کا کے ساتھ حق ہے. کچھ پی ٹی آئی کے لوگ اس میں تھے ساتھ. دوسری بات یہ دیکھو ذہن میں رکھو کہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا جا رہا کہ دیکھیں جی آپ سوشل میڈیا پہ فریادیں کیے چلے جا رہے ہیں، ویژول پہ ویژول ڈال رہے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کوئی نہیں آ رہا، کوئی یہ پیغام تو نہیں دینے کی کوشش کر رہا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. ویژول تو بنے نا، ہوا تو صحیح، چلو خیر، لیکن یہ پیغام دینے کی میں چاہتا ہوں کہ ویژول مینجمنٹ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ بتاؤں کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. تھینک یو ویری مچ یار، میں ساری زندگی اپنے آپ بڑے دورست بھی ہیں. وہ یہ کہ آپ نے نشاندہی کی تھی شاید سوموار والے پروگرام میں یا کل یہ ذکر کیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا. جی وہ آپ صحیح پکڑے بھائی. وہ تو مسلسل یہ کہے چلے جا رہے ہیں کہ مزید ترقی کے لیے، مزید خوشحالی کے لیے، مزید آئین کی سربلندی کے لیے، مطلب اس کا جو مطلب جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے دہرایا. 28ویں ترمیم ہونی چاہیے تاکہ مسائل حل ہوں. ابھی خوبصورت نہیں لگ رہا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں بلندی کے لیے یا قد بڑھانا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. یہ ترمیم جو ہے یہ ایڑی ہے جیسے یہ مصطفیٰ، کیونکہ آپ نے اس دن کہا تھا کہ یار یہ باقاعدہ اس کو 28ویں ترمیم کو کنیکٹ کر کے اپنے کریڈٹ میں جوڑنا چاہتے ہیں، کنیکٹ ود لوکل باڈیز اینڈ بلا بلا بلا. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں خود بھی بہت حیران ہوا تھا اس دن بھی. مجھے آپ سے میں نے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کوئی آرڈینری آدمی نہیں ہے. یہ وہی شخص ہیں جن کو ایک زمانے میں ان کے جو خالق تھے یعنی ایز پولیٹیشین وہ رول ماڈل بنا کر پیش کرتے تھے میئرز کا کہ جی پوری دنیا میں ان کی جانب دیکھا جاتا ہے کہیں. ٹھیک. اور ایک فرینچ اسکالر ہے، اس نے اسٹڈی کیا، اس نے کہا یہ اتنے اچھے رول ماڈل تھے کہ انہوں نے اپنے دور میں اوور ہیڈز اور وہ جو برجز ہوتے ہیں بنانے زور دیا اور قریب عوام کو چھوڑ دیا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنی جماعت چھوڑ دی، الگ سے جماعت بنائی، پاک سرزمین پارٹی، یہ وہ فلاں ڈھماک، وہ چلی نہیں، یعنی فلم ڈبہ ہو گئی. تو اس کے بعد دوبارہ جہاں سے چلے تھے وہاں واپس آ گئے. اب آج کل یہ وفاقی وزیر صحت ہے. تو جب یہ ایک بیان دیتے ہیں یا ایک کاز لے کر چلتے ہیں تو میسج یہ جاتا ہے کہ جیسے انہیں وزیر اعظم صاحب نے اشارہ کیا کہ جی ٹھیک ہے. ایک خبر میں نے آج ایک اور بھی پڑھی ہے، سینئر صحافی ہیں صالح ظافر صاحب، انہوں نے بھی ایک خبر فائل ہے کہ 28ویں ترمیم کی آہٹ. ارے ہاں اچھا چلو ہاں وہ میں نے پڑھی ہے. وہ ظافر بھائی جو ہیں وہ ان کی خبر ایک حوالے سے درست ہے، ایک حوالے سے ابھی کچی پکی. اچھا وہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے نا اس کا پورے سال کا کیلنڈر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ جی اجلاسوں کے دوران 1 مہینے سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو پہلے سے طے شدہ کیلنڈر ہے نا اس میں اجلاس اب ہونا چاہیے 24 نومبر کو. 24 نومبر کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اگلے ہفتے. ہاں
اچھا ظافر صاحب نے خبر دی ہے کہ 27 نومبر وہی آنے والا ہفتہ ہو چکا. ارے نہیں بابا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کیلنڈر کے اعتبار سے 24 تاریخ کو ہونی چاہیے. ہاں اگر اس پہ پورا ہی عمل کرنا ہے، جیسے ہمارے ہاں آئین اور قانون وغیرہ ٹھیک ہے. کتنی شدت سے عمل ہوتا ہے آپ کو تو جانتے ہیں. ہاں تو 24 نومبر کو ہونا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 27 کو. میرا اپنا خیال ہے ذاتی طور پر، ظافر صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، وہ میری طرح بالکل بیٹھ نہیں گئے گوشہ نشین ہو کر، وہ ہر جگہ پہنچے ہوتا ہے سر. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ اجلاس 27 سے شروع ہو بھی گیا یا 24 سے بھی شروع ہوا، تو اس اجلاس کے دوران جو ہے وہ جس 28ویں ترمیم کی توقع بانی جا رہی ہے وہ نہیں آئے گی. اچھا وہ نہیں آئے گی، ویسے آئے گی. ویسے جو ہے ظاہر ہے کہ وہ یعنی کہ اتنا کیٹیگوریکلی مصطفیٰ صاحب تو ایک مشن بنا کے لگے ہوئے ہیں نا. اب اس میں سے مجھے جو خدشات جو تنگ کر رہے ہیں، جو اس دن بھی میں کہہ رہا تھا، دیکھیے یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ جب 28ویں ترمیم آئے تو لوگوں تک یہ تاثر جائے کہ یہ انگوٹھا رکھ کے جو ہے ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو مجبور کیا کہ چلو بھائی. ٹھیک ہے. اب میرا اپنا نہیں خیال کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے کے کون پڑھا لکھا شخص خلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اگر صادق خان جو ہے وہ لندن کا میئر بنتا ہے، اس کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں اور گراس روٹ تک ساری باتیں جاتی ہیں، تو یہ بہتر نظام ہے نا، اچھا نظام ہے. ٹھیک. اب اسی طرح کا نظام تقریباً جو اختیارات اس وقت لندن کے میئر کے پاس ہیں، اس کے قریب قریب، ناٹ ایز اٹ از، کیونکہ بہرحال وہ برطانیہ ہے. جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں جنرل نقوی صاحب ہوتے تھے، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو والے، بھائی جن کی وجہ سے یہ ڈی سی او فلانے یاد آ گیا نا آپ. کیا انہوں نے بھرپور اختیارات کے ساتھ بلدیاتی لوکل گورنمنٹس کا نظام کریٹ نہیں کیا تھا؟ اس کے نتیجے میں اسلام آباد کو چھوڑو، خود کراچی میں کیا پیغام گیا کہ اگر بلدیاتی اداروں کو کامل اختیارات دو گے، سب کچھ دو گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جی؟ بھتہ، بوری بند لاشیں. یہ میرا تو نہیں تھا. بدامنی، کرپشن. ٹھیک ہے نا. اسی کی وجہ سے لوگ دل برداشتہ ہو کر 2018 میں کراچی نے ایم کو ووٹ نہیں دیا. بائیکاٹ بعد میں نہیں بعد میں کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں میرے ایک سوال ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا ٹیکنیکل 2018 سمجھ میں نہیں آ پا رہا. آپ تو خیر اس کی تشریح پہ چلے گئے نا. کیا بلدیاتی نظام کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بلدیاتی ہے نا. سیدھی سی بات ہے کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین میں ترمیم ہو طاقتور بلدیاتی اداروں کے لیے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف کراچی تک اور حیدرآباد تک محدود رہے گا؟ اور پاسبل. اور دوسرا یہ ہے بھی، یہ تو لاہور، اس کے لیے صوبوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. بابا یہ صوبائی مسئلہ ہے. ایز کلیئر لائک لا اینڈ آرڈر از یعنی پروونشل سبجیکٹ. ٹھیک. وہ بات اب دوسری کرنا شروع ہو گئے کہ یہ اختیارات دے دو ورنہ صوبہ. اب یہ بھیڑوں کے چھتے میں خم خواہ ہاتھ ڈالنے والی بات. بھیڑوں کو چھت بھائی میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ پھر وہی بات شروع ہو جائے گی 1990 کی شہری اور دیہی سیاست. وہ تقسیم کی طرف بڑھ جائیں گے. لیکن جب ٹھیک ہے، اب مجھے ایک بات اور سمجھ نہیں آئی کہ 26ویں اور 27ویں تو ابھی کی ترمیم ہے نا، یہ سامنے کی اس میں دونوں دفعہ جو لیڈ لی، یا سپر لیڈ لی، وہ تو بلاول صاحب تھے. علم لیا اور نکل پڑے. اس دفعہ بلاول صاحب نہیں ہے تو یہ مجھے لگتا ہے ویسے ہی ایک پھر مصطفیٰ کمال. میرا سوال، مصطفیٰ کمال جو اٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ویسے ہی لائم لائٹ میں آنے کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیے ایک بات تو طے شدہ ہے کہ
اور یہ بڑی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی اس پہ کوئی پردہ داری نہیں ہے، کوئی یہ وہ کوئی بہت بڑی آپ کو خبر نہیں بریک کر رہے ہوں گے۔ ہمارے جتنے بھی گلوبل ادارے ہیں، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، مثلا جیسے کافی غرور سے اور یعنی کہ طنزیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ زرعی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، آئی ایم ایف نے کان پکڑ کر زرعی ٹیکس لگانے کو کہا تو زرداری صاحب نے پھر اعلان کیا۔ آئی ایم ایف یقینی طور پر یہ جو موجودہ نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے NFC اس سے خوش نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسے جو ہیں وہ پر NFC از ناٹ 18ویں ترمیم نا، بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی کو تو 18ویں ترمیم سے لینا دینا۔ NFC کے تحت آئین میں باقاعدہ 18ویں ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس وقت جو NFC ہوا تھا اس کے تحت صوبوں کو جو فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، جو حصہ طے ہوا ہے پہلے NFC میں، اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ اوکے، اس شک کو ہٹانا پڑے گا، اس کے لیے پھر آپ کو یہ شک پھر ہٹانا آئینی پڑے گا۔ ترمیم پہ جانا پڑے گا۔ ہاں 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 ہاں، صحیح ہے۔ نہیں آئینی ترمیم اسی لیے ہوگی نا کہ بھائی کہ اس شک، اس بیریئر کو ہٹا دیا جائے، اس بیریئر کو ہٹا دیا جائے۔ اب یہ کہ شاید اس میں کوئی اور وایا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے سب سے زیادہ ابھی جو آپ کے ڈونرز ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں آبادی آپ خرگوشوں کی طرح اس میں اضافہ کیے چلے جا رہے ہیں، سو دیر شوڈ بی بہت بڑا ایک یعنی پروجیکٹ ہو جو لوگوں کو دوبارہ موٹیویٹ کرے، اور پلانڈ فیملیز، ورنہ آپ جو ہیں آپ کے ہاں انسان ایک دوسرے کو کھانا شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسا ایک آپ یعنی گروتھ ریٹ کو میں کنٹرول اس میں ہم یعنی کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، اور یہ ہے وہ ہے، اور ابھی ہم جو ہے اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ صوبے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ دیر شوڈ بی اے نیشنل اسٹریٹجی۔ تو آلریڈی ایک پاپولیشن کونسل کے نام سے ادارہ قائم ہو گیا تھا 1990 کی دہائی میں، جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی پہلی، اوکے، اور رانا نذیر صاحب غالباً اس کے منسٹر ہوتے، تو اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کام آپ CCI کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو یعنی پاکستان کی یکجہتی اور یگانگت وغیرہ کا بارے میں متفکر ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ہمارا جو سلیبس ہے وہ خیبر پختونخوا میں کوئی اور بنا لیتے ہیں، بلوچستان میں، اور اس کے نتیجے میں بالآخر یہ ہوتا ہے کہ پنجابیوں کے ہیرو کوئی اور سندھیوں کے ہیرو کوئی اور، تو اس طرح کا دیر شوڈ بھی ایک 28ویں ترمیم اگر آ رہی ہے تو ایک اس پہ ایک کمپریہنسو ڈائلاگ بھی ہوگا اور وقت بھی دیا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا 3 کو بلاول صاحب نے میں وہی کہہ رہا ہوں 13 کو 27ویں ترمیم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں، لیکن میرا اپنا خیال ہے یہ جو ایلوکیشن والا جو قصہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جنرل رحید ہوتے تھے تو APS پہ حملہ نہیں ہوا تھا بچوں پہ، وہ جو اس کے بعد ایک بھرپور آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ ایک سن سیٹ کلاس کے تحت اتنے عرصے کے لیے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی کچھ آپ کے حقوق وغیرہ معطل رہیں گے، اور کورس یعنی ملٹری کورس۔ اچھا، NFC کو چھوڑ کے الگ سے کچھ کیا تو اس میں صوبوں نے اپنے حصے میں سے کچھ ایلوکیشن کی۔ اوکے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر نیگوشیٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ جی اس طرح کے حالات ہیں کہ یہ جو شق ہے کہ آپ بڑھا تو سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے، اس پہ ذرا تھوڑا سا کمپرومائز کیا جائے، یا آپ کو سن سیٹ کلاس کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ تو ایک درمیانہ راستہ تاکہ کنسنسس، شاید میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی کراچی اگر یہ نہ مانے بلاول بھٹو صوبوں کی تقسیم آپ کو نہیں ہوتی نظر آ رہی؟ فی الحال مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ صوبے کا یہ جتنا زیادہ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ اس کو دہرائیں گے، اتنا ہی صوبوں کا حصول مشکل ہو جائے، کیونکہ ایک تاریخ ہے نا، ایک سینٹیمنٹ ہے۔ یہ صرف سندھ کی یا باقی بھی جو ذکر ہو رہا ہے؟ یار بات یہ ہے، بس آپ نے اگر میتھے کی کرنی ہے، بہار کی کتنی آبادی ہے اندازہ تمہیں؟
بہار کی ہونی چاہیے 15-16 کروڑ تو ہونی چاہیے. نہیں نہیں کم ہوگی. اور 10 کروڑ کے قریب. ہاں ٹھیک. تو اس کے کیوں نہیں حصے ہو رہے ہیں؟ وہ کیسے مینج ہو رہا ہے؟ بس تو یو پی کے بعد 20 کروڑ سے زائد ہوگی. تو پھر تو وہ بھی ایک صوبہ ہے نا. حالانکہ اس میں سے کافی حصے بخرے بھی ہو گئے نکلے بھی ہیں. ہاں کسی زمانے میں. آج کا بہار اور اڑیسہ جو ہے وہ بنگال کا حصہ ہوتا تھا, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. مطلب یہ کہ ایک بس جب ہاں ٹھیک ہے. معاملات کچھ اور ہوتے ہیں ان کو کسی اور طریقے سے. ہمارے اب بلوچستان میں تو بلوچستان میں جو مکران والا ہے بیچارہ, اس کو 2 دن لگتے ہیں کوئٹہ پہنچتے ہوئے. بات یہ ہے کہ ایک شناخت ہوتی اور اس شناخت سے چھٹکارا ہم نے پاکستان نے پہلے نہیں 1 یونٹ بنایا تھا ایوب خان صاحب نے 1962 کے آئین میں 1 یونٹ تھا. اور وہ ختم جو ہے وہ کس نے کیا تھا؟ کسی اور نے نہیں کیا تھا, جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا. یعنی کہ فوج ہی کا دیا ہوا پلان فوجی نے ختم کیا تھا, اس لیے کہ وہ ورکیبل ثابت نہ ہوا اور لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کے جذبات آئے. آئی ہوپ ایک فرینڈ. ہاں ٹھیک ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فی الحال میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بلدیاتی اداروں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات ملنے چاہیے. ہاں پر اس کے لیے تمام صوبوں کو آن بورڈ کرنا, اور اس کے لیے تمام صوبوں کو آن بورڈ کریں. اس کو فقط کراچی اور حیدرآباد کا مسئلہ بنا کر نہ لوگوں کے سامنے لائیں. اور اس میں جماعت اپنا وہ سیاسی جماعت تمام سیاسی جماعت ان کو فریش آئے. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک آن بورڈ آل پارٹیز. ایک بریک. جناب ویلکم بینور صاحب. سارا آڈم آپ کا اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں 2-3 مرتبہ ہمارے پروگرام میں. سوشل میڈیا ان کا ایک نا بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ آیا انگریزی میں. اس کے کچھ 2-4 میں آپ کو انیشیل سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ 10 نومبر بڑی اہم کلیم کی ہے, بہت اہم انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس میں. انہوں نے کہا ہے نہیں آپ اس کو سنجیدہ لیں. انہوں نے کہا اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی آن ہیبت اللہ خانزادہ, طالبان افغان طالبان کے جو امیر ہیں اس وقت کے, امیر المومنین کہلائے جاتے ہیں. امیر المومنین بھی کہلاتے ہیں. انہوں نے کہا ڈیٹ بھی دی 10 نومبر 2025. اس قدر ایگزیکٹ اور ایکوریٹ انفارمیشن ان کے پاس. انہوں نے کہا 5 شام کے 13 منٹ 5:13 پہ ان پر یہ اٹیمپٹ کی گئی جو اسلامک امارات کے امیر ہیں جنہوں نے اس کو واضح کیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے تو بڑے وہ بھی ہے, ایک عمری لشکر ہے. عمری لشکر ان کمانڈوز کو کہتے ہیں جو ان کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں. شروع سے ہی ایک رواج ہے. ملا عمر کے ساتھ جو کمانڈوز ہوتے تھے ان کو عمری لشکر نہیں کہا جاتا تھا, ان کو صرف لشکر بولا جاتا تھا. تو ان کے بعد جو امیر بنے تو وہ جب حفاظت کرتے تھے کمانڈوز, ان کو پھر عمری لشکر کے نام سے منسوب کیا گیا. اچھا اس کی تعداد بھی انہوں نے لکھ دی کہ 60,000 لوگ ہیں. انہوں نے لکھا جو خالی امیر کی حفاظت پہ مامور ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہی ہے 60,000. یہ وہ کہہ رہی ہے سر. اچھا, اور اس کے باوجود آپ اس خبر کو اب سنجیدگی سے اس ٹویٹ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایتھکس دیکھیے آپ کیا ایتھکس یہ کہتے ہیں. میں بات فیکٹس پہ کرتا ہوں. اس قدر ایکوریٹ کے ٹائم بھی انہوں نے نہیں کیا 5:15. بہترین ڈس انفارمیشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ 3:41 اور 16 سیکنڈ پہ عدنان, یہ خبر کو عدنان حیدر نے نہیں دی. سارا ایٹم کو جانتے ہیں آپ, PCI کے لیے کام کرتی ہے. اللہ بھلا کر, جس نے 20 سال سے دنیا کی بہترین ایجنٹ ٹرمینیشن ہوتی ہے کہ ختم ہو گئی, راز گئی, بات گئی. اور ویسے اگر وہ ابھی بھی ویسے تو ویسے ہوتا ہے ایجنٹ ٹرمینیشن, جب آپ فارغ ہو گئے تو فارغ ہو گئے, تو رات گئی بات گئی. لیکن فرض کیا اگر آپ ابھی بھی کور ہیں, آپ نے کے بارے مشہور ہو گیا کہ آپ کام کرتے تھے, چلیں فرض کر لیتے کہ واقعی ابھی بھی CIA کی آپریٹو, یار یہ اتنے ہی ویل انفارمڈ ہوتے تو 20 سال رہنے کے بعد, اربوں لٹانے کے بعد ذلیل و خوار ہو کے وہ پھر نکلتے ہوئے جہازوں میں لٹک کے جا کے چھوڑا. کوئی اور بات کرو ڈیٹیل میں جو لکھا. چلو اس ایک سبٹیٹی کو چھوڑ کے کیا میجر ایونٹ ہے سر؟ یہ ہوا ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جب یہ مجھے یعنی فارورڈ کی تھی, میں آرام سے سو رہا تھا بیچارہ, وہ یعنی پیڈ لگا کر, آپ کو پتہ نہیں چوٹ کی وجہ سے. تو وہ اپنا میں نے لوگوں سے بات کی تو دیکھو یہ
یہ جو نیٹ ورک ہے نا، مثلا قندھار کی خبر جو ہے وہ چمن نہ پہنچے، اور اتنا بڑا واقعہ، ہاں یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پلیز فور گاڈ سے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. دوسرا وہ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ اٹیمپٹ کی کوشش کی گئی کہ وہ زخمی، نہیں انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا زخمی ہوا. میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کوشش کی ابھی گئی. زخمی ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب زخمی ہونے کے حوالے سے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے الرٹ آیا خراسان ڈائری کی طرف سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حمداللہ فطرت جو کہ ڈپٹی اسپوکس مین ہے اسلامک امارات کا، اس نے ایکس پیج کے اوپر یہ پیغام دیا ہے کہ شیخ ہیبت اللہ جو اخن صاحب جو ہے ملا، انہوں نے 2 روزہ تربیتی ورکشاپ ہوئی ہے قندھار میں، جس میں صوبائی فقہ کونسل کے لوگ تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے اختتام پر ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ جو ہیں اپنے باہمی اختلافات یہ جو مناظروں میں پڑے رہتے ہیں نا، تو اس کو بھائی forget about it. دوسرا بڑی سختی سے یہ کہا کہ ہمارے جو احکامات ہیں یعنی ایمریٹ کے، اس کو سب سے پہلے اپنی زندگیوں پہ لاگو کرو بجائے دوسروں کو، یعنی دوسروں پر فورس کرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی پہ لاگو. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اجتماع اور اس اجتماع سے خطاب، اور اب اس کی پتہ نہیں کہ ان کے پاس ویژول ایویڈنس ہے، ویسے یہ پتہ نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں. سارا نے یہ آل آف دا سڈن یہ سارا ایڈم نے کیوں یہ چھوڑی شرلی، اور اب کریں گی ہے ہی بے بنیاد. دیکھو چیزیں جو بالکل بے بنیاد ہے. کم از کم یہ خبر کہ اسی تندسا میں بھی سی آئی اے میں تن پیش کرا. جی پی آئی اے پیش کرو. میں انتہائی ذمہ داری سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں، آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے سب کچھ کر دیا تو لانچ کر کے وہ بات ازاں کون پہلے صدر بنے تھے افغانستان، ان صاحب کا نام یاد ہے؟ وہ تو تھا نا، وہ کیا نام ہے ان کا، حامد کرزئی صاحب. حامد کرزئی صاحب کو کے بارے میں افغان طالبان کے اندر یہ شک و شبہ آیا ہے کہ جی یہ کوئی افغانستان میں رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے شاید قرۂ فال دوبارہ جو ہے وہ حامد کرزئی کے نام آ سکتا ہے، کیونکہ وہ قندھار سے ہیں، ایلیٹس پشتون ہیں، احمد شاہ ابدالی کی جو ڈائریکٹ چینی بنتی ہے نا ڈسینڈنٹس. ٹھیک. تو ان سے رابطہ کیا گیا، اور رابطہ کرنے کے بعد ان کو پرسویٹ کرتے رہے کہ آپ امریکہ، یو اے ای، برطانیہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں. میں کہا نہیں آئی ایم اوکے یار. لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ جب بھی قندھار آئیں گے تو لوگوں سے جو آپ وہ بیٹھکیں کریں گے، ہاں، تو آپ اپنے طور پر یہ نہیں کریں گے عوامی اجتماعات اور یہ وہ. آپ کو قندھار میں جن لوگوں سے بھی ملنا ملانا ہوا کرے گا وہ وہاں موجود طالبان کی نگرانی میں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں پی آئی اے، پی آئی اے کے مقابلے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے 60,000 اور 60,000 نہیں یار، لیکن اس میں یہ تو کہا ہوا ہے نا کہ انٹرنل جو ہے نا رفلی جو ہر وقت گھیرے میں لیے رہتے ہیں وہ 1,000 فائٹرز، 1,000 بندہ ان کے آس پاس اتارتے ہیں ہر وقت. یہ بھی سٹوری انتہائی غلط ہے. سب سے زیادہ خطرہ ملا اخند کو جو ہے وہ داعش سے ہے. اوکے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بھئی وہ بھی خلافت کا احیاء چاہتے ہیں نا، داعش والے. تو اگر آلریڈی اگر افغانستان میں امیر المومنین ایک موجود ہے اور اس کی حکمرانی ہے تو پھر نیا خلیفہ کیوں لا رہے ہو، اور کون سا خلافت؟ ٹھیک ہے، ان کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے. انہی کی وجہ سے یہ بہت یعنی کہ کیئرفل زندگی گزارتے ہیں. کبھی یہ کیمرے پہ مصروف نہیں آتے، ویسے آڈیو نہیں اپنا دیتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے. لیکن ان کی امیڈیٹ جو حفاظت کرتی ہے وہ ان کی اپنی قریبی فیملی، جو 70 سے 80 افراد پر مشتمل، وہ جو کہتے ہیں نا جو کارڈن جو ہے
ہاں جو ہر وقت ان کو سار میں اچھا اب وہ سمجھ میں بھی آتا ہے. فرض کرو ان کے بھانجے ہیں بھتیجے ہیں, ابھی امیر المومنین بھی ہیں, کام بھی کروانا ہے, تو آپ میرے خاندان کے بچے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنے ہاں، امیر کا خیال. ایکسیس ہوتا اور ہے اس میں ٹھیک ہے. آپ کی دشمن کی پینیٹریشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. آپ کو انڈرسٹینڈ ہاں ٹھیک ہے, یو رائٹ. ہاں ہاتھ میں آتی ہے نا بات. ہاں تو یہ بات درست ہے کہ ہی از ویری کیئرفل, رادر اوور کیئرفل, اینڈ ایٹ ٹائمز خوف زدہ بھی ہیں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ اگر ہوگا تو وہ داعش کی طرف سے ہوگا, اور وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ عمری شمری وغیرہ ان لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتے. وہ قریب ترین ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں 70 سے 80. ٹھیک ہے. آپ نے تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی. ہاں، میں نے تو پڑھی ہے بتاؤ. نماز. نہیں تو وہ ذرا منظر سناؤ نا. نہیں, وہ یہ ہوا کہ ملاقات ہماری پہلے ہوئی تھی ان سے, ماشاء اللہ. اس کے بعد ظہر کی تو تم آ کیوں گئے واپس یار؟ اٹھی نہ رہے نا. نہیں سناؤ یہ واقعہ نہیں، سناؤ. تو اٹس وہ- ویری امپورٹنٹ. ملاقات ہو گئی, اور اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھی ہم نے. تو نماز کے لیے صفیں بنی تو تکبیر ہو گئی, ابھی امام نہیں آیا. جیسے ہی تکبیر ختم ہوئی تو امام کی جہاں وہ جائے نماز پڑھی تھی وہاں سامنے ایک دروازے سے پہلے 2 لوگ نکلے, شلوار قمیضوں میں, منہ ان کے ڈھکے ہوئے تھے. پھر امیر صاحب آئے. اس کے بعد پھر 2 بندے تھے, تو 4 گارڈز گنوں کے ساتھ لیس منہ بندے. تو ہم قطار بنا کے کھڑے تھے نماز کے لیے. تو وہ مصلے پہ آئے, انہوں نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا, تو 2 لوگ ان کے مصلے کے فرنٹ سائڈ پہ ہماری طرف منہ کر کے گنے اٹھا کے کھڑے ہو گئے. 2 ان کے قدموں والی اس طرف, لیکن منہ ان کے ہماری طرف تھے. منہ ان کے ہماری طرف تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نماز یوں پڑھتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے اللہ سے رجوع کرنے کی بجائے ہاں, اور ان کے آپ منہ آبزرو کر رہے ہیں صحافیوں کی طرف. یعنی اندازہ لگاؤ مجھے کہاں ایک طرف لوگ نماز میں جاتے میری تھے تو توجہ کہتے نماز تھے کہ میں میرے پاؤں میں جو تیر ہے وہ نکال نہیں دینا. میری توجہ نماز پہ تھی, لیکن اس کی گن جو ہے نا اس کا رخ میری طرف تھا. میں کہ میرے اتنے چلا دے. اچھا جب نماز ختم ہوئی, جب سلام پھیر دیا گیا, تو میں نے پھر غور کیا جہاں وہ نماز ہو رہی تھی, تو 4 کونوں میں الگ سے گارڈز کھڑے تھے. نماز کے دوران وہ کھڑے رہے. یہ تمہیں یعنی سال یاد ہے کون سا تھا؟ آئی تھنک یہ اس سے تو پہلے کا تھا, 2019 ہوگا. معاہدہ نہیں ہوا تھا ابھی. معاہدہ نہیں ہوا تھا. معاہدہ نہیں ہوا تھا ابھی. وہ دوحہ بھی میں گیا تھا نا, دوحہ والے ایونٹ سے پہلے کی بات ہے. لیکن یہ طالبان امیر تھے, یہ کہ کیونکہ منصور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے افغان امیر کی امامت میں نماز ادا کر رکھی ہے, لیکن وہ آپ نے خشوع اور خضوع سے ادا نہ کی. نہیں خوش ہو آپ یہاں مجاہدہ سے وہاں کام لیتے رہے یار. خدا کا اللہ نہ کرے یار. کیا تیری نماز کیا ہے, وہ اقبال کا شعر ہے, ایک بریک بھول گیا. اچھا چلو بریک لے. ویلکم بیک. نور صاحب, محمد بن سلمان سعودی ولی عہد امریکہ پہنچے. امریکی صدر سے ان کی ملاقات ہوئی, ٹرمپ صاحب سے. ان کا جو آخری دورہ تھا امریکہ کا, اس میں بھی ان کی ٹرمپ سے ہی شاید ملاقات ہوئی تھی 2018. کیسا دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ان کا وزٹ رہا ہے. یعنی کہ میں فرینکلی اسپیکنگ ٹو بی آنیسٹ وتھ یو, میں نے اس کو لیٹا ہوا بہت غور سے دیکھا. کن چیزوں کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا دورہ؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح مین سٹریم جو پاورفل امریکن میڈیا ہے, اس میں ظاہر ہے کہ پرو اسرائیل ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. وہ اس کے بارے میں بہت شدت سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی جو کچھ, یعنی اس بات کو ڈس ریگارڈ کیے ہوئے کہ ایک طرف جو ہے اس دورے کے دوران سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں اور آج کل سارے یعنی فیصلہ سازی کرتے ہیں, انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ امریکہ میں $10 کھرب کی 10 کھرب 1 ٹریلین بنے گا نا. او بھائی میرے تو یعنی کہ 1000 ارب ابھی تک سمجھ میں آیا میرے جیسے غریب آدمی کو. اچھا یہ کہاں سمجھ, لیکن یہ ہیوج اماؤنٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کو ڈس ریگارڈ کیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جو بھی پرنس چاہتے تھے وہ لے گئے. وہ if he wanted latest technology about
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کے معاہدے بھائی وہ یعنی مفت دے رہے ہو کیا؟ اچھا وہ جو جدید ترین طیارے ہیں F-35 کیا وہ مفت دے رہے ہو تم؟ ڈیل ہوگی نا ڈالروں میں. اور اس کے تمہیں پیسے مل رہے ہیں نا. ہاں ٹھیک. کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ ابھی لینڈ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے. تو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے نیتن یاہو نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل سے بڑی ٹرمپ کی تعریفیں کی زمین آسمان کے قلابے ملا کر اور یہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا آپ کو اس اسرائیلی پرائم کے joint occurred later that this was for the White House dinner. Thus the PM statement came before Trump. یعنی کہ یہ اس میں وہ یہ کہنے لگا کہ جی آپ اپنی ملاقات کے دوران کنونس کیجئے گا سعودی عرب کو کہ وہ بھی غزہ کو حماس سے خالی کروانے میں آپ کا ساتھ دیں. باقی مسئلہ ابراہم اکارڈ کا تھا. ہاں اس پہ بات ہوئی. وہ تو پبلکلی بھی آ گئی. میں نے تمہیں کل کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے ان کی آپس میں جو بات ہوگی سو ہوگی، لیکن اس وزٹ میں جو اب ہو رہا ہے اس میں ابراہم اکارڈ کے بارے میں کوئی کمٹ نہیں کریں گے. اینڈ ہی ڈڈ. ہاں ٹھیک ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم خالی اس خطے میں اسرائیل کے لیے ہی ہم نہیں چاہتے، ہم فلسطین کے لیے بھی چاہتے ہیں. سو نیچرلی ڈپلومیٹیکلی پہلے وہ حل کریں اس کے بعد دیکھیں. بابا سفارتکاری کی زبان میں آپ بہت آسانی سے بغیر غلطی کیے یہ کہہ سکتے ہیں. میں کہا جی کہ اگر آپ 2 اسٹیٹس کی طرف لے جائیں، یعنی کہ اگر فلسطینی اسٹیٹ بنے گی، فلسطین کی ریاست بنے گی، وہی جو کل ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. جب تک فلسطینی ریاست کو جو ہے اسرائیل تسلیم نہیں کرے گا اس وقت تک اس وقت تک ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. بہرحال ان کا باقی دیگر مسلمان ملکوں کے مقابلے میں ایک بہت ہم نے دیکھا کہ ٹھہراؤ رہا بائیڈن کے وقت میں شاید کچھ نہیں. بائیڈن تو وہ ظاہر ہے نا یار، وہ جو ایک یعنی جرنلسٹ جس کا کل ذکر بھی ہوا، ایک نے کہہ دیا تھا جس پہ ٹرمپ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا ویئر آر یو فرام فیک نیوز وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت تو جو ہے باقاعدہ بائیڈن نے انتخابی مہم میں امریکی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں پرنس کو عالمی دنیا کے لیے شودر بنا دوں گا. یوز ورڈ پرایا. اور اس کے بعد جب یہ یوکرین کی جنگ ہوئی اور تیل کا مسئلہ ہوا تو بھاگے بھاگے گئے موصوف، اور وہ جب وہ یوں کر کے ہاتھ ملایا. کبھی آپ ذرا مارکیٹ میں تیل ڈالیں تاکہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو. اینڈ پرنس نے اتنی لفٹ نہیں کروائی، اسٹریٹ پٹ. اور اس طرح یہ میرا کہنا نہیں ہے، باب ووڈ نے اپنی کتاب وار میں لکھ رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے بعد وہ برنر فون تھا، اس پہ وہ ریگولر بنیادوں پہ ٹرمپ اس کی کال جو ہے ان کی پرنس کی یوں اٹھاتا تھا، سیکنڈ اور تھرڈ اس میں. تو یو نو میں آئی ایم امپریسڈ دا وے ہی مینج ڈپلومیسی، اور پھر جس طرح ہینڈل کیا ہے اٹس ویری اینڈ ود اے اسمائلنگ کول فیس. بیٹھے بیٹھے اب خود بھی جواب دیا اس. بابا ایک سمپل سی بات ہے نا کہ جب آپ ٹرمپ کی بیسک کیا اس نے دکھانا ہے دنیا، اس نے دنیا کو اپنے ووٹرز کو یہ بتانا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین. اس نے کہا بھی ہے نا ہاؤ یو میک امریکہ گریٹ اگین، کہ وہاں پہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے بجائے اس کے کہ امریکہ کہیں اور انویسٹ کر رہا ہے. کوئی اور پریزیڈنٹ ہے جو 21 ٹریلین لایا ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا تمہیں میں. تو اب ایسے موقع پر کہ جب فوکس ہو ایک امریکی صدر کا کہ جی میرے انویسٹمنٹ آئے، تو وائل فوکسنگ آن دیٹ پرنس جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں میں اتنی یہ انویسٹمنٹ کرتا ہوں ان شعبوں میں. تو فی الحال بھول جائیں آپ، یہ ایک اور شکار دیکھی جائے گی، جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے. دیگر تو ڈیفنس ایگریمنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں اس پہ، اور سعودی عرب اور امریکہ بابا دے ہیو بیکم نان نیٹو الائز. اور یہ وہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو تکلیف ہو رہی ہے 2 باتوں کی ہو رہی ہے، ناقدین کو، اور ظاہر ہے وہ لابی ہے. اس میں بھی ناقدین ہیں سر، بہت ناقدین. ایک تو وہی جو کہہ رہے ہیں نا کہ
ट्रम्प आपने क्या लिया है, मैं वही कह रहा हूं ना, ये इस बात उसका को जवाब भूल हो गया गया है। ना, ठीक है। हाँ, तो उसमें एक तो ये कह रहे हैं बकौल उनके, अब कितना दुरुस्त और कितना गलत, कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें यानी सवाल जवाब लिए गए, इवेंट जो थोड़ा सा बना था, उसमें 30 seconds। वाशिंगटन में यानी तैनात कोई इजरायली जर्नलिस्ट इन्वाइटेड नहीं था। इस पे आप कह रहे हैं कि एक सदर ट्रम्प को चाहिए कि वो जो ब्रीफिंग हुई उसमें, हाँ 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 हाँ, नहीं, जिसमें दोनों बैठे हुए जी जी, वही ब्रीफिंग जो हुई, ठीक है। देयर वाज नो इजरायली मीडिया का कोई नुमाइंदा जो वाशिंगटन में तैनात है उसको इन्वाइट, इसमें भी बहुत लैद है। ठीक है, तो मकसद ये कि उनकी जो तिलमिलाहट है वो साबित करती है कि ये दौरा जो है बहुत कामयाब रहा है। तो एक सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल विजिट कह सकते हैं। नाज़रीन, आज का शो यहीं तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।